الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہم میں سے اکثر کو اس بات کا ایک تجربہ ہوگا کہ جب ہم کسی ایسی شخصیت کے پاس، ایسے فرد کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو کسی کام کے اندر، کسی فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے یا اس کو ایک مقام اس کے اندر حاصل ہوتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھنا ایک دل کے اندر اس کام کے حوالے سے، اس فیلڈ کے حوالے سے اثر کرتا ہے. وہ جو گفتگو کرے گا، جو باتیں کرے گا، جب ہماری توجہ اس کی طرف ہوگی تو ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. کسی دنیا دار شخص کے پاس، کسی مالدار کے پاس کوئی بیٹھتا ہے، اس کی شان و شوکت کو دیکھتا ہے تو بہت دفعہ اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. اسی طرح کسی صاحب علم کے پاس، کسی بزرگ ہستی کے پاس بندہ بیٹھا ہو، اللہ کے کسی ولی کے پاس بیٹھنے کی اس کو سعادت حاصل ہوئی ہو، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بھلے کچھ ہی ٹائم کے لیے ہو، ایک تبدیلی سی آتی ہے، کیفیت اس کی بدلتی ہے، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے کا اس کا دل کرتا ہے. پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی صحبت جو ہوتی ہے یہ بندے کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے. کسی ایسی ہستی کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے کہ جو خود تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، تو یہ مؤثر ہوتا ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یقیناً وہ ذات ہے کہ جس سے بڑھ کر نہ کوئی تقوی والا ہے، نہ کوئی علم والا ہے. اللہ پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کے درجات مزید بلند فرمائیں، ان کی قبروں پر اور کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنا، یہ ان کی قسمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ خوش بخت ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین. یعنی بے شک اللہ پاک نے میرے صحابہ کو سارے عالم سے، جنات ہوں، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، سب پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی سوائے نبیوں اور مرسلین کے. یعنی انبیاء اور مرسلین، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، رسولوں کے بعد جن کو اللہ پاک نے سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام شخص کی صحبت بندے کی زندگی پر اس طرح اثر کرتی ہے. صحابی کہتے ہیں کہ جس نے بحالت ایمان، یعنی ایمان کی حالت میں ایمان لے کر آئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاہے ایک مرتبہ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ تھے مومن، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت ان کو ملی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو گئے. اور تمام امت میں اللہ پاک نے ان کو سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ عطا فرما دیا. امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے مایہ ناز محدث و فقیہ گزرے ہیں. آپ اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، نظر رحمت، نظر شفقت ایسی پیاری تھی
کہ جب یہ کسی کے دل پر پڑتی تھی تو اس کے دل کو نور سے منور کر دیا کرتی تھی، اس میں ایمان بھر جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، آپ علیہ السلام بھر بھر کر مال عطا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بہت سارا مال آیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی بکریاں دیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی وہ پوری بھر گئی بکریوں سے، اتنی بکریاں عطا کی۔ اس وقت کا بہترین مال بکریاں ہوا کرتی تھی۔ وہ آئے اپنے قبیلے کے اندر، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان پر ایمان لاؤ کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کے بعد بندے کو غربت کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا۔ عطا فرماتے تھے، بہت عطا فرماتے تھے، لیکن جب ان کی صحبت میں بیٹھنا لوگ شروع ہوتے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، مال و دولت کے انبار ہوتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اس مال کی محبت ان کے دل سے ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی جو راہ ہوتی تھی، زندگی ہوتی تھی، وہ اللہ پاک کے لیے ہو جایا کرتی تھی۔ یہ مال موجود ہے، اپنی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے تھے۔ جہاں اللہ خرچ کرنا پسند فرماتا اس مقام پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ جو زندگیوں کو تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ تو جس کو اللہ پاک نے جتنی زیادہ صحبت عطا فرمائی، اس کا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے اتنا ہی بلند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائی۔ جگہ جگہ پر صحابہ کے تذکرے اللہ پاک نے فرمائے۔ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مہاجرین یعنی جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ، اور انصار وہ کہ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے صحابہ کی خیرخواہی کی تھی، مہمان نوازی کی تھی، وہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو ابتدا میں ایمان لانے والے ہیں، جو شروع میں ایمان لے آئے، سابقون اولون بن گئے، سابقین اولین بن گئے، فرمایا یہ اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے والے ہیں، کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اچھے عمل کیے، تو فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیچھے چلے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور فرمایا ہم نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہیں، وہ باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی چھوٹی سی، معمولی سی، مختصر سی، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے اللہ کے یہاں، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو اکبر، وہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو جس سے اللہ راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے، اس کی شان، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہو۔ اور یہ سارا کا سارا جو فیضان ہے، سب کچھ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کہ ایک نظر ان کو دیکھ لیا، ان کی زیارت نصیب ہو گئی، تو اللہ پاک نے یہ مقام و مرتبہ ان کو عطا فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے ڈرو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی بھی برا نہ کہو۔ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، احد پہاڑ 4.25 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ پہاڑ ہے، یعنی اتنا بڑا 4.25 میل پر پھیلا ہوا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرتا ہے تو میرے صحابی کا جو مٹھی بھر جو گندم اناج اللہ کی راہ کے اندر جو خیرات کیا گیا ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا چھوٹا سا عمل، مختصر سا عمل، یہ اتنا بابرکت اور اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اتنا سونا، اول تو کسی کے پاس اتنا سونا ہو نہیں،
اور اگر اتنا سونا ہو بھی تو وہ اللہ کی راہ کے اندر خیرات کہاں سے کرے، اور اگر اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر بھی دے تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مٹھی بھر خیرات کرنا وہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکتیں ہیں جو ان کو نصیب ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے امان ہوں، یعنی امن کا ذریعہ ہوں، میری وجہ سے تمہیں امن حاصل ہے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم میری امت کے لیے امن ہو، یعنی امن کا ذریعہ ہو، ان کو امن تم دینے والے ہو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے فضائل قرآن و احادیث کے اندر بے شمار موجود ہیں، مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے تذکرے موجود ہیں۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض قرآن و حدیث کے اندر کسی صحابی کی کوئی تعریف نہ ہوتی، کسی کا کوئی فضیلت بیان نہ ہوتی، لیکن جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پڑھتا ہے، ان کے حالات پڑھے گا، تو وہ خود جان لے گا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کی افضل ترین ہستیاں ہیں۔ یعنی آج اسلام ہر طرف پھیل گیا، اسلام کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ لیکن اس دور کے اندر کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کی ابتدا کی تھی، کن مصائب، کن مشکلات سے صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس وقت جب اعلان کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ان قریب تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی، ایسے موقع پر ایمان کو کامل رکھنا یہ کمال کی بات تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا، اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ کمال کی بات تھی کہ اس وقت بظاہر اس طرح کے کوئی آثار موجود نہیں تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے۔ حالانکہ اس وقت مسلمان تھوڑے سے تھے اور بے سر و سامانی کے حالت کے اندر تھے، کوئی خاص ان کے پاس موجود بھی نہیں تھا سامان، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو ساری دنیا کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ 1400 سال یا چند سو سال کے عرصے کے اندر ساری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی جو وہ پھیل گئی۔ تو ایسے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ قربانیاں دینا جو بے مثل و بے مثال ہے، یہ خود ان کی فضیلت کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان انہوں نے واری۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم یعنی گناہ نہیں ملایا، تو یہی لوگ امن والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں اس آیت کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ امن سے مراد یہ کہ دنیا میں امن حاصل ہو گیا، آخرت میں امن حاصل ہو گیا، جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو گیا اور ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں، اسی وقت ایمان لے کر آتے ہیں، اور اتفاق سے وہ موقع جہاد کا موقع تھا، جنگ کا موقع تھا، جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اسی کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، کچھ اور نہیں کیا، ایمان لے کر آئے اور ایمان لاتے ہی شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ ان کے بعد جتنی امت آ رہی ہے سب سے افضل قرار پا گئے۔ ساری زندگی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی 40 سال تک عبادت کرتی رہیں اور 25 سال تک پوری رات میں قرآن پاک پڑھتے رہیں، کتنا ہی بلند و بالا مقام و مرتبہ ہو جائے، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک نماز نہیں پڑھی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، صحابی ہوئے اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، اللہ پاک نے جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ رب العزت جل وعلا ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ ان کے فضائل مسلسل اس مہینے کے اندر سنتے رہیں گے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہے، ان کا دن ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے افضل ہستی بھی انہی کی ہستی ہے۔ سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ صحابہ میں
اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ ان کے فضائل بھی اس مہینے میں سنتے رہیں گے. خود اپنے بچوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بتائیں. اب یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں آپ انگریزوں کے بارے میں تو آپ کو بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو زندگیاں تھیں، جو ہستیاں تھیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. ایسا نہیں کہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی، کہ کس انداز میں دنیا گزارنی ہے، معاشی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو. ان کی زندگی آئیڈیل ہیں. اس کو پڑھیں گے تو ہمارے سامنے راہ جو ہے وہ متعین ہوتی چلی جائے گی. تو اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں آپ پڑھائیں. سیرت صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اللہ والوں کی باتیں، یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی، اسے حاصل کریں اور اسے پڑھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ذوق حاصل ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی ذوق حاصل ہوگا. رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.